والصلاة الله من الشيطان خير ما أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک من زانت به السرور۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، اور تمہارے سب سے بہتر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمہیں عالم انسانیت کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔ نوع انسانی کی بقا، نوع انسانی کی فلاح، نوع انسانی میں امن، نوع انسانی کے ساتھ عدل اور نوع انسانی کو زندگی کے وسائل کی فراہمی میں سب سے بڑا کردار تمہارا ہے، اور اس میں تم صرف عالم انسانیت کو محبت، صلہ رحمی اور زندگی کے وسائل ہی مہیا نہیں کرتے، بلکہ تأمرون بالمعروف، عالم انسانیت میں بھلائی اور اچھائی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے، جور و جفا سے، ظلم و زیادتی سے روکتے ہو، اور یہ سارا تم اس لیے کرتے ہو کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ تمہیں اللہ پر یقین ہے، تمہارا اللہ کے ساتھ ایمان ہے، تم اللہ کو مانتے ہو، جانتے ہو۔ رب جلیل کے اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے کہ ان سارے محاسن کا مدار فرد کی ذاتی اس کیفیت پر ہے کہ وہ اللہ کو کتنا جانتا ہے اور کتنا مانتا ہے۔ اگر یہ معاملہ درست نہ ہو، اللہ پر اعتماد ہی نہ ہو، اللہ کے ساتھ ذاتی تعلق ہی مضبوط نہ ہو، تو اللہ کی مخلوق کی بھلائی کا کیا سوچے گا؟ آج اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں اور اپنے ارد گرد پر غور کریں، اپنے ماحول کو دیکھیں، تو ایک نفسا نفسی کا عالم ہے۔ ہر شخص کو اپنے مسائل سے دلچسپی ہے، اس کی اپنی ضرورتیں ہیں، اور اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کو یا اپنے ماحول کو دیکھے۔ بلکہ اپنے ارد گرد اور اپنے ماحول میں اگر وہ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس سے اگر میں چھین لوں، میرے کام آ جائے، میری ضرورت پوری ہو جائے، اس کا کیا ہوگا، اس کی اسے پرواہ نہیں۔ یہ کردار ایک عام آدمی سے لے کر حکمرانوں تک کا ہے۔ حکمران بحیثیت مسلمان پورے ملک کی بہتری اور فلاح کے مکلف ہیں، اور ملک کے ساتھ پوری دنیا اور عالمی معاملات میں بہتری کے مکلف ہیں، جس کا انہیں اللہ کے نزدیک جواب دینا پڑے۔
عالمی حالات کو تو چھوڑیے، اپنے ملک میں بھی حکومتیں اور حکمران عام آدمی کے لیے سہولتیں کم اور مسائل زیادہ پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی فلسفی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اپنی فکر پڑی رہے، کوئی ہماری طرف انگلی نہ اٹھائے۔ کون سی ایسی حکومت اور کون سا ایسا حکمران ہے جو یہ نہیں سمجھتا کہ علم دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کا زینہ ہے اور کنجی ہے، اور جہالت کفر کو جنم دیتی ہے۔ اسلام بنیادی طور پر جہالت کے خلاف ہے۔ کفر تو جہالت کا پھل ہے کہ جہالت کفر تک لے جاتی۔ گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصے میں اپنے ملک اور اپنے قوم کو دیکھ لیں کہ تعلیمی ترقی کتنی ہوئی ہے۔ تعلیمی ادارے بڑے بن گئے، اسکول بڑے بن گئے، لوگوں کو ملازمتیں ملی، لیکن تعلیمی معیار پہلے سے دن بدن پیچھے چلا گیا۔ اور یہ بدبختی ہم ایشیائی ممالک کی ہے۔ شاید ہمارے حکمران یہ دیکھتے ہیں کہ پڑھی لکھی قوموں پر حکومت کرنا کتنا مشکل ہے۔ اگر امریکہ جیسے بڑے ملک کا صدر بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو لوگ پکڑ لیتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ایسا کیوں ہوا۔ برطانیہ کا وزیر اعظم غلط قدم اٹھاتا ہے تو وہ سارا ملک چلا اٹھتا ہے، شور کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا کیوں ایسا کیوں ہوا۔ یہاں جس کا جو جی چاہے کرتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عام آدمی جانتا ہی نہیں کہ وہ کیا رہا ہے، جہالت کے ان اندھیروں میں پڑا ہے جہاں وہ جانتا ہی نہیں کہ وہ کیا رہا ہے۔ اور اگر اس کے کانوں تک کوئی بھنک پہنچ بھی جائے تو اسے اپنے رات دن پورا کرنے میں اور دال روٹی پورا کرنے میں اتنے مسائل ہیں کہ اس کے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں کہ وہ کسی سے پوچھنے جائے یہ کیوں ہوا، یہ کیسے۔ جب علم نہیں ہوتا، جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں عدل نہیں ہوتا۔ عدل بھی علم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ جہالت ہوتی ہے تو عدل بھی نہیں ہوتا، لہذا عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا۔ آپ دیکھ لیجئے جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ ویرانہ کبھی آپس میں لوگ لڑتے بھی تھے، قتل و غارت بھی کرتے تھے، لیکن آپس میں کبھی کوئی باہر سے آ کر ان لوگوں کو لوٹ کر نہیں لے جاتا تھا۔ عام چوری اور ڈکیتی اس علاقے میں نہیں ہوتی تھی۔ آپس کی لڑائی الگ بات ہے، لیکن کوئی باہر سے یہاں نہیں آتا تھا اور کوئی چوری ڈکیتی نہیں ہوتی تھی۔ اب کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ ٹرک نہ لوٹے جاتے ہوں، دکانیں نہ لوٹی جاتی ہوں، اور کوئی پوچھتا ہی نہیں، اور لوگوں نے اس کی رپورٹ کرنا ہی چھوڑ دی ہے، اس لیے کہ چوروں کو کوئی نہیں پکڑتا، جو اطلاع دینے جاتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے۔ اور جتنا چور لے جاتے ہیں اس سے زیادہ سرکاری محکموں کو دے کر وہ اپنی جان چھڑاتے ہیں کہ جو چوروں سے بچ گیا اب وہ یہ انصاف دینے والے لے لیں گے، لہذا نہ ہی جاؤ۔ یہ جہالت کا ثمر ہے۔ اور اس سارے میں حکمران حکومت کر رہے ہیں، سیاستدان اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ کیا سیاستدان نہیں سمجھتے کہ اس قوم کو علم کی ضرورت ہے زندہ رہنے کے لیے؟ عام آدمی کو سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے۔ ایک بچے کو کھانے پینے پہننے اور پڑھنے کے لیے، صحت مند رہنے کے لیے دواؤں کی، غذا کی ضرورت ہے۔ بالکل سمجھتے ہیں۔
لیکن گزشتہ نصف صدی میں کسی سیاستدان نے اس پر احتجاج کیا؟ کوئی تحریک عام آدمی کے حقوق کے لیے بھی چلائی گئی؟ یا آپ بھی دیکھ لیجئے کہ موجودہ اسمبلی وجود میں آئی اور اس میں شاید پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں دینی سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہوا اور سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، مقلد، غیر مقلد سارے علماء ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا ٹارگٹ صدر صاحب کی وردی اور ایل ایف او ہے۔ ایسا ایشو ہے جس سے عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، صدر باوردی ہے یا بغیر وردی کے ہے، ایل ایف او آئین کا حصہ ہے یا نہیں ہے، کسی غریب کو کیا فرق پڑے گا؟ اور ایک دیہاتی جو بھوکوں مر رہا ہے، جس کے پاس ماں باپ کے علاج کا کوئی سبب نہیں، جس کے پاس بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ نہیں، اسے صدر وردی اتار دے گا تو کیا ہوگا اور پہن کے رکھے گا تو کیا ہوگا؟ غریب لوگ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اب بڑی محنت سے لوگوں نے یہاں پیاز اگائے، اس کی کئی بار گوڈی، صفائی، پھر اسے پانی دو، یہ کرو وہ کرو، جب فصل آئی تو 1.5 سے 2 روپے کلو تھے۔ جب کاشتکار کی فصل آئی تو قیمت 1.5 سے 2 روپے کلو تھی۔ اب کاشتکار کے پاس ختم ہو گیا، اب تو کولڈ سٹوریج سے آ رہے ہیں اور 13 سے لے کر 15 روپے تک کلو بازار میں بک رہے، وہی کاشتکار خرید کر کھا رہا، کیونکہ اس کے پاس تو کولڈ سٹوریج بھی نہیں ہے کہ وہ اس میں رکھتا، اس کی تو مجبوری تھی، اس نے بیچ دیے، لیکن اسے 1.5 سے 2 روپے ملے پر کلو۔ اب وہی خریدتا ہے تو اسے 13 روپے کلو، آج کا بازار کا بھاؤ ہے کہ اسے 13 روپے کلو ملتے۔ تو کیا کاشتکار کے پاس باہر جانے سے یا کولڈ سٹوریج میں جانے سے اس میں کسی نے سونے کے ورق داخل کر دیے؟ لیکن کسی کو فرصت ہے کہ اس غریب کی آواز سنے؟ اب مونگ پھلی کا فصل آیا، مارکیٹ میں ریٹ جا کر پوچھو تو 600 روپیہ من ہے، اور زمیندار سے 600 روپیہ من لے کر 3200، 3400، 3500 روپے من بھنی ہوئی مونگ پھلی ریڑیوں پہ بک رہی ہے، اور جو 10 دانے لفافوں میں بند کر کے بیچتے ہیں وہ تو شاید 100 روپے اس سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ جی سے، اس پر ایک پیکٹ چڑھا دیتے ہیں اور 10 دانے اس میں ہوتے ہیں اور 10 روپے کا وہ پیکٹ ملتا ہے۔ تو وہ مونگ پھلی کیا آسمان سے اتری ہے جو اس پیکٹ میں 10-20 دانے ہیں؟ 20 تو شاید ہی ہوتے ہوں گے کسی پیکٹ میں، وہ پیکٹ 10 روپے کا اور دانے اس میں شاید 8-10۔ تو اگر حکومت کو اس طرف رجحان نہیں ہے تو کیا اپوزیشن کا فرض نہیں ہے کہ وہ عام آدمی کی بات کرے اور اس پر بھی کوئی ایجیٹیشن، کوئی احتجاج کسی اسمبلی میں اس پر بھی بات ہو؟ لاہور ریس ہوئی قذافی سٹیڈیم میں، ریس ہوئی یا نمائش ہوئی، غالباً نمائش تھی کتوں کی، پیٹ ڈاگز۔ امیر لوگ جو گھروں میں کتے شوقیہ پالتے ہیں بچوں کی طرح، ان کی نمائش۔ اب گراؤنڈ میں کتے پھر رہے ہیں اور ہر کتے والی، اکثر والیاں زیادہ تھیں اور والے کم تھے، تو ہر کتے والے کے ہاتھ میں منرل واٹر کی ایک بوتل تھی، اور ایسے بھی تھے جن کے پاس پاکستانی بوتلیں نہیں تھیں، درآمد کی گئی امپورٹڈ منرل واٹر کی پانی کی بوتلیں کتوں کے لیے تھی۔
یہاں سے آپ 2-4 قدم ادھر چلے جائیں، 4 قدم ادھر چلے جائیں، اللہ کی مخلوق ان جوڑوں سے پانی پیتی ہے جن میں بارش کا پانی آتا ہے، جن میں ساری رات جنگلی سور اور جنگل کے درندے اور گیدڑ اور بھیڑیے ساری رات وہ استعمال کرتے ہیں، اور صبح اللہ کی مخلوق اسی سے لوگ وضو کرتے ہیں اور وہی پیتے ہیں۔ کیا کبھی اگر حکومت نے توجہ نہیں دی تو کسی اپوزیشن نے، جس میں بڑے بڑے اہل علم، اب تو سارے علماء وہاں جمع ہو گئے، اور اس امت کے علماء جسے اللہ کریم فرماتا ہے اخرجت للناس، تم نسل انسانی، خواہ وہ مومن ہے یا کافر، مومن کا نہیں کہا اللہ نے کہ تم مومنوں کی بہتری کے لیے، نہیں، مومن ہے یا کافر، جو بھی انسان ہے اس کی بہتری سوچنا تمہارے ذمہ ہے۔ تو اسمبلی میں تو شاید قیمتی پانی میزوں پہ رکھا ہوگا، ان کے گھروں میں بھی پہنچ جاتا ہوگا، لیکن کبھی ہاں، میرے پاس ایک امریکن ٹھہرا ہوا تھا، تو ایک جوڑ کے پاس سے ہم گزرے تو مجھے کہنے لگا کہ میں تو اب پاکستانی بن چکا ہوں، آئی بیکم، میں پاکستانی۔ میں کہ کیسے تم نے محسوس کیا کہ تم پاکستان ہو؟ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ اس جوڑ میں نہ لوں۔ میں نے کہا اس طرح پاکستانی نہیں بن سکتے۔ پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا اس سے پانی پیو۔ کہتے ہیں نا میں تو مر جاؤں گا۔ میں نے کہا پھر تم پاکستانی نہیں ہو جب تک یہ پی، پاکستانی یہ پی رہے ہیں، اسی پہ زندہ ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایشیا کی پہلی پڑھی لکھی اسمبلی، اور اس میں ملک کے چیدہ چیدہ نامور علماء اور ہر مکتب فکر کے علماء اقتدار کے لیے لڑتے ہیں، عام آدمی کے حالات کے لیے۔ میرے خیال میں میری ڈاک میں ایک حصہ، میری ڈاک کافی ہوتی ہے، اوسطاً 35-40 خط روز ہوتے ہیں، اس میں ایک حصہ جس میں 10 12 15 خط آپ کہہ لیں ایسے ہوتے ہیں کہ جی میرے کاروبار پہ کسی نے جادو کر دیا۔ پھر جادو کس نے کرنا ہے تمہارے کاروبار پہ؟ سارے ملک کے کاروبار کا بٹا بیٹھا ہے اور کسی کو فرصت ہی نہیں کہ اس طرف توجہ دے۔ تو میں سب کو لکھا کرتا ہوں کہ یہ جو حکومت اور حکمران ہیں، ان کے ساتھ جو اپوزیشن ہے، یہ سارا جادو ہے۔ اگر یہ کھیل سنور جائے، کسی کو یہ فرصت ہو کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، کہاں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور اس کا کیا تدارک کیا جائے، تو پھر تو شاید یہ سوچا جا سکے کہ کسی ایک پر جادو ہوگا۔ یہ تو سارے ملک پہ جادو ہے، اور ایک ہی جادو ہے کہ جو صاحب ارباب اقتدار ہیں، جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں یا اپوزیشن میں، انہیں آپ کی زندگی کی، آپ کے کاروبار کی، آپ کے مصائب کی کوئی پرواہ نہیں، نہ ان کے پاس فرصت ہے۔ ہاں، آپ ان کے لیے کارآمد ہیں جب آپ کو ووٹ دینا ہوتا ہے، اس وقت کوئی اسلام کا واسطہ دیتا ہے، کوئی قرآن کا واسطہ دیتا ہے، کوئی اللہ کا واسطہ دیتا ہے، کوئی روٹی کپڑا اور مکان دکھاتا ہے، کوئی اور خوبصورت خواب دکھاتا ہے، اور عام آدمی بیچارہ اتنا بے وقوف ہے کہ ہر بار بے وقوف بنتا ہے، جائے بھی کہاں، اس کے پاس اور راستہ کیا ہے؟ کسی نہ کسی پر تو اعتبار کرے گا، اور جس پہ کرتا ہے وہی اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے اور اسے کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی بے وقوف۔ اب کہاں وہ قرآن کا مسلمان، کہاں وہ خیر امت جس کے کندھوں پہ ساری انسانیت کا بار رکھا ہے، اور اللہ کا ایک نظام ہے۔ اس نے ایک نظام بنایا ہے کہ آپ کھیتی میں ہل چلاتے ہیں، اسے باڑ لگاتے ہیں، رکھوالی کرتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، پھر بھی اس کی مرضی ہوتی ہے وہ کتنا پھل لگاتا ہے۔ یہ سارا پروسیس
اس کا بندہ مکلف ہے۔ اب اگر ایک آدمی کھیتی کاشت بھی کرتا ہے، بوتا بھی ہے، اس میں بیج بھی ڈالتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، لیکن اس کی صرف رکھوالی چھوڑ دیتا ہے، تو شاید اس کا بیشتر حصہ ویسے ہی جانور کھا جائیں گے، تباہ ہو جائے گا۔ اور کوئی سرے سے بیجتا ہی نہیں تو اس کھیتی میں کیا ہوگا؟ قدرت کا یہ کام نہیں ہے کہ جہاں انسان کے ذمے کام ہے وہ کام نہ، ایک آدمی شادی کرتا ہی نہیں، قدرت اسے اولاد نہیں دیتی۔ جب امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر پوری دنیا انسانیت کی اصلاح کا بوجھ رکھا گیا اور امتی ہونے کے دعوے دار اپنی ذاتی اصلاح سے بھی گئے گزرے ہو گئے، تو دنیا میں امن کہاں سے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ جو اقوام اللہ پر ایمان نہیں رکھتی ان کے امن قائم کرنے کا طریقہ تو اب آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا۔ امریکہ نے افغانستان میں بھی امن قائم کر دیا، عراق میں بھی امن قائم کر دیا، اور دنیا کے کم و بیش 128 ممالک میں خانہ جنگی ہو رہی ہے، جس میں اکثر 90% اسلحہ امریکہ بیچ رہا ہے۔ یہ سارا غیر مسلم طاقتوں کے قیام امن کی کوشش ہے، یعنی فساد سے فساد کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگ ہی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے، جہاں پہلے آگ لگی ہے وہاں اور آگ لے آتے ہیں کہ یہ بجھ جائے گی۔ آگ سے آگ بجھے گی کبھی؟ فساد سے فساد کبھی کم ہوگا؟ وہ بڑھے گا۔ لیکن یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے تھی، کنتم خیر امہ، تم ایک بہترین امت ہو۔ اور ہم آج بھی، ہماری تمنا جو ہے، ہماری جو اپنی آرزو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پر صحابہ کرام کی طرح رحمت کی بارشیں نازل ہوں، خلفاء راشدین کی طرح، ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرح ہم پر اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو۔ ہم ایک دنیا کو مسخر کرنا چاہتے ہیں، کیوں؟ ہم بڑا بننا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی بھی ٹانگ توڑ دیں، اس کا بھی بازو توڑ دیں، اس کے بھی کان کاٹ لیں اور ہم چودھری بن جائیں، اور اسی کو ہم جہاد کہتے ہیں۔ کیا ہمیں امن کے لیے ہم بھی کچھ نہیں چاہتے؟ کون سا یہ جہاد ہے کہ 10 آدمی 50 آدمی مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ نے ایک بم پھینک دیا؟ غریب آدمی مزدوری کی، دن بھر 4 پیسے ملے، بازار سے سودا خریدنے گیا، آپ نے بم چلایا، وہ مر گئے، بچے یتیم ہو۔ کون سا جہاد ہے؟ بس جلا دی کسی غریب کی، دکانیں لوٹ لی کسی مسکین کی، پتہ نہیں اس نے ادھار لے کے بنائی تھیں یا اس نے کسی کے پیسے دینے لینے، فکر نہیں کسی کو۔ بازاروں کے بازار لوٹ لیے، منڈیوں کی منڈیاں جلا دیں، گھر جلا دیے۔ کیا ہے؟ جہاد ہو رہا ہے؟ کون سا جہاد ہے یہ؟ جہاد تو یہ تھا کہ 84 کے قریب غزوات و سرایا ہوئے حیات طیبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 سال اسلام کی حکومت رہی مدینہ منورہ میں۔ 13 برس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں گزارے، جو انتہائی تکلیف دہ، مشکل اور آزمائش کے سال تھے۔ حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اب اس کے ساتھ ہی جنگیں شروع ہو گئیں، احد میں، پھر بدر میں، پھر احد میں، پھر الحاظہ کام بڑھتا چلا گیا۔ پھر وصال نبوی تک 84 کے قریب جنگیں حکومتی سطح پر لڑی گئی۔ لیکن ان 84 جنگوں میں مرنے والوں اور زخمیوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ 1000 اور کچھ لوگ مارے گئے۔ بندے مارنا مقصد نہیں تھا،
بندوں کو برائی سے روکنا مقصد تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک مہم پر بھیجتے ہوئے فرمایا کہ اے علی یہ بات یاد رکھنا، 100 کافر کو بحالت کفر قتل کرنے سے ایک کافر کو مسلمان کر لینا اور دوزخ سے بچا لینا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ اس کی مخلوق کو تباہ کر دیں، ہمیں ظلم کو روکنا ہے۔ اور حکم ہوتا تھا افواج اسلام کو، درخت نہیں کاٹے جائیں گے، پھلدار درخت خراب نہیں کیے جائیں گے، پینے کا پانی خراب نہیں کیا جائے گا، فصلیں نہیں اجاڑی جائیں گی، معبد خواہ بت خانہ ہے نہ اسے خراب کیا جائے گا، نہ اس میں رہنے والے لوگوں کو پریشان کیا جائے گا، اور ہر شہری جو مقابلے میں تلوار نہیں اٹھاتا اس پر تلوار نہیں اٹھائی جائے۔ آج کیا ایسا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عہد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی جنگیں آج کے امن سے زیادہ پرامن تھیں۔ جتنے لوگ آج امن کے زمانے میں مارے جاتے ہیں اتنے ان جنگوں میں نہیں مارے جاتے تھے۔ یہ اسلام ہے۔ رب جلیل نے بندے کا اپنے پر یقین قائم رکھنے کے لیے، اعتماد قائم رکھنے کے لیے، اپنے ساتھ رشتہ قائم رکھنے کے لیے دن میں 5 مرتبہ کی ملاقات فرض قرار دے دی کہ دن میں 5 بار میرے پاس آؤ، میری بارگاہ میں آؤ، ہاتھ منہ دھو کر وضو کر کے تازہ دم ہو کر آؤ اور میرے ساتھ اپنی ساری باتیں بیان کرو، ساری تکلیفیں، سارے دکھ بیان کرو۔ یہ 5 بار کی حاضری سے اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ کیا مل جاتا ہے اسے؟ بندہ جس کی بارگاہ میں 5 دفعہ دن میں پیش ہوتا ہے اس کے ساتھ اس بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا۔ اسی طرح مال میں زکوٰۃ اس لیے فرض نہیں کی کہ اللہ کو محتاجی ہے، اس لیے فرض کی کہ مال ہی کی محبت میں نہ رہ جاؤ، مال میرا ہے، تمہیں پتہ ہو کہ میں نے دیا، جہاں میں حکم دیتا ہوں وہاں خرچ کرو۔ حج اسی لیے فرض کیا کہ میرے حضور آؤ، ساری شان و شوکت چھوڑ کر 2 انسلی چادروں میں میدان حشر بنا دو زندگی میں کہ ہر بندہ کفن پہنے ہوئے ہو۔ 2 انسلی چادریں کفن ہے اور کیا ہے؟ پھر رمضان المبارک فرض کر دیا کہ 12 مہینوں میں 1 مہینہ ایسا ہو کہ تمہارا کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ہر کام میرے ساتھ متعلق ہو کہ اب اللہ کا حکم ہے، اب اذان ہو گئی اب کھانا بند، فجر کی اذان ہو گئی اب کھانا بند، مغرب کی اذان ہوئی اب کھا پی سکتے، رزق حلال ہے، گھر میں موجود ہے، برف بھرا پانی رکھا ہے، پیاسے بیٹھے نہیں پیتے، فروٹ پڑا ہے، کھانے طرح طرح کے پڑے ہیں، گھر بھرا ہوا ہے لیکن کھاتے نہیں۔ اس قدر قرب الہی ہو جائے کہ ہر بات میں عظمت الہی تمہارے سامنے ہو، تاکہ تمہیں مجھ پر یقین و اعتماد ہو اور تم میدان عمل میں جاؤ تو وہ کرو جو میں نے تمہارے ذمہ لگایا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم دوا کم لیتے ہیں اور بد پرہیزی زیادہ کرتے ہیں، نمازیں کم پڑھتے ہیں، جھوٹ زیادہ بولتے ہیں، روزے کم رکھتے ہیں، حرام زیادہ کھاتے ہیں۔ بالکل وہی بات کہ ایک مریض دوا کم لیتا ہے لیکن بد پرہیزی زیادہ کرتا ہے تو وہ مرے گا نہیں، تباہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جو عالم کے امن کے امین تھے، ہم جو روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو امن دینے والے تھے، خود ہمارے پاس امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی کو کیا دے گا جس کے اپنے پاس نہیں ہے؟
ہم خود اس نعمت سے محروم ہو گئے اور اس ذلت میں جا گرے کہ آج ہم کافروں کے لیے کھلونا بنے ہوئے۔ وہ کافر طاقتیں امریکہ کے ایک بہت بڑے فوجی جرنیل نے، جو ذمہ دار ہے اور جسے اب وہ بہت کھینچ تان رہے ہیں، اس نے بڑے واضح الفاظ میں وہ بات کہہ دی جو امریکہ اور مغرب چھپاتا ہے۔ اس نے کہا بھئی یہ جو مسلمان ہیں یہ تو عرب میں بھی ایک شہر میں مکہ میں ان کا ظہور ہوا اور اس شہر میں بھی لوگ انہیں روز پیٹا کرتے تھے، 10-5 لوگ تھے یہ، تو ان کی تو کہیں حکومت نہیں رہی، لیکن جب یہ مکے میں ظہور ہوا مسلمانوں کا، اسلام کا، تو یہ روئے زمین جو ہے یہ سارا عیسائیوں کے ماتحت تھا۔ اس میں مصر بھی ہے، اس میں اردن بھی ہے، اس میں سارے یہ ایران بھی ہے، عراق بھی ہے، اور اس میں یہ سارا مڈل ایسٹ اور سارا یورپ اور سارا ویسٹ ہے۔ تو یہ ساری جو ریاستیں ہیں یہ تو ہم عیسائیوں کی ہیں، مسلمانوں نے تو مکہ سے اٹھ کر اور صحراؤں سے اٹھ کر ہم سے یہ چھین لی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان سب کو واپس چھین کر عیسائی حکومتیں قائم کی جائیں۔ اور اس نے کہا یہ صلیبی جنگیں ہیں جو ہم لڑ رہے ہیں، یہ دنیا کے جتنے ممالک ہیں یہاں اسلام کہاں تھا؟ ہم تو موجود تھے، ہماری حکومتیں موجود تھیں، عیسائی حکمران تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے عیسائی، اور ان سے چھین کر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب ہمیں یہ سب ان سے واپس لینی ہے۔ اب اس پر امریکہ میں اس کی کھینچا تانی ہو رہی ہے اور اس کے خلاف ایکشن لیا گیا، تم نے یہ بات کیوں کہی؟ لیکن بات تو نکل گئی، اب بات تو نہیں روکی جا سکتی۔ یعنی دنیا کفر کو اب یہ قصہ اس طرح یاد آیا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مکہ کے مہاجر تھے، انہیں تو مکے میں کسی نے رہنے نہیں دیا۔ یہ مسلمان دنیا پر حکمرانیاں کہاں کر رہے ہیں، ان کو بھگاؤ۔ اور مسلمان ہیں کہ اپنے دال آٹے پہ لڑ رہے ہیں، انہیں کسی بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ اسمبلیاں ناکام ہیں، دین کے دعوے دار بھی دنیا میں لت پت ہیں، مساجد میں گولیاں چلتی ہیں۔ کیسے مسلمان ملک ہیں، عبادت گاہوں میں بم چلتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں۔ بدترین کافروں کے بت خانے بھی اجاڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہاں مساجد محفوظ نہیں ہے تو اس عالم میں کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے بھی حکومت کا گلہ بھی کر لیا، شکوہ کر لیا، اسمبلی کا شکوہ بھی کیا، اپوزیشن کا شکوہ بھی کیا، لیکن یہ ساری باتیں تب تک مفید نہیں ہیں جب تک میں اور آپ ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے۔ آخر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی دلچسپی ہے لوگوں کے حالات سے؟ کیا ہم ان کے لیے کم از کم دعا ہی کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو ظلم سے روک سکتے ہیں، دوسرے کا حق نہ چھینیں، دوسرے کا مال نہ چھینیں، ہو سکے تو اسے تحفظ فراہم کریں۔ کبھی ہم نے بھی اپنی ذات کو چھوڑ کر اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے سوچا یا نہیں؟ اور اگر نہیں سوچا تو ہم بھی پھر خیر امت میں سے نہیں ہیں۔ یہ ملمہ تو اتر جائے گا۔ یہ جو ہم نے شیر کی کھال پہن رکھی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہم نے شیر کی کھال پہن رکھی ہے، اندر تو گیدڑ ہی ہے، اور یہ کھال تو موت کھینچ کر ادھر پھینک دے گی، اندر سے گیدڑ نکل آئے گا۔ شیر کی کھال نہیں پہنو، شیر بن کر دکھاؤ۔ یہ رمضان المبارک جو آ رہا ہے یہ بھی ایک ریفریشر کورس ہے کہ پانی کا گھونٹ بھی پیو تو اللہ سے پوچھ کر، سو بھی تو اللہ سے پوچھ کر، جاگو بھی تو اللہ سے پوچھ کر، کھانے کا ایک دانہ بھی کھاؤ تو اللہ سے بات کر کے۔ یہ ایک ریفریشر کورس ہے
اور ہم ابھی سے یہ سوچ رہے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، آٹا مہنگا ہو گیا، دال مہنگی کر دو، چیزوں کے نرخ بڑھا لو، کمائی کا مہینہ ہے بھائی، 5 روپے پاؤ پکوڑے پاؤ دیتے تھے تو اب 15 کر دو، لوگ کھائیں گے ہی، بکیں گے۔ عجیب حال ہے ہمارا کہ دنیا کچھ سے کچھ ہو جائے، ہر بندہ لوٹ مار کی فکر میں ہے، کسی دوسرے کے لیے کوئی خیر سوچتا ہی نہیں۔ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں؟ یہ کیسی مسلمانی ہے اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو میرے بھائی، رمضان المبارک آ رہا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ غالباً رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کی بھی بڑی فضیلت بیان کی ہے، شعبان المعظم کی بھی، اور فرمایا رمضان و شہر اللہ و شعبان و شہری، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا اللہ کے رسول کا مہینہ ہے۔ یہ بخششوں کے رحمتیں لٹانے کا موسم اور دن ہے، بہار ہے بخششوں کی، لیکن ہم بخشش چاہیں تو، ہم توبہ کریں تو، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو، ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے 70 برس کی زندگی میں غفلت کی، کوتاہیاں کی، گناہ کیے، چلو اب احساس ہو گیا، یا اللہ تو کریم ہے، میرے پچھلے گناہ بخش دے اور مجھے آئندہ نیکی کی توفیق دے، تو کوئی بڑی بات نہیں، وہ قادر بھی ہے، کریم بھی ہے، اس کی رحمت حدود سے بالا تر ہے، اور وہ چاہے تو گناہوں کے بدلے بھی ثواب عطا کر سکتا ہے، گناہوں کے بدلے بھی نیکیاں دے سکتا ہے، لیکن کوئی مانگے، اور مانگے تب کہ اسے مانے، اور جو مانتا وہ ہماری طرح دیدہ دلیری نہیں کرتا۔ عظمت الہی کو ماننا اور اس کی اطاعت کرنا، نبی علیہ السلام کو ماننا، یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائے، جہاں لے جائیں وہاں جائے، جہاں نہ لے جائیں نہ جائے، جو کرنے کا حکم دیں کرے، جہاں سے روک دیں رک جائے۔ تو اگر یہ احساس زندہ ہو جائے اور ہمیں پھر سے یہ احساس ہو جائے تو اللہ کریم ہے، وہ ہمیں خیر امت میں شامل فرما لے، ورنہ یہ رمضان بھی بغیر توبہ کے نکل گیا تو شاید اگلا رمضان نصیب ہو نہ ہو۔ بہت اہم موقع ہے بخشش عامہ کا، اللہ کریم ہمیں توفیق دے، احساس دے، اور یاد رکھیں ہم دنیا کے امن کی شکایت کرتے ہیں، دنیا میں قیام امن مسلمانوں کا فریضہ ہے، ذمہ دار ہیں مسلمان۔ اللہ کریم عالم اسلام کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔